جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ظاہر ہے دو موضوعات پہ بات ہوگی۔ ایک جو اس وقت بنوں کی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی جو ایک نئی ویو آئی ہے، بلکہ نئی تو نہیں تھی، دبی ہوئی ویو تھی، جس کو کہ اب جس نے سر اٹھایا ہے اور کیوں اٹھایا ہے، یہ اس میں بہت سارے سوالات ہیں، اور وہ سوالات ہم آج پوچھنے اور ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی صورتحال، جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو انٹرویو کل نشر ہوا تھا ARY پہ، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جو اہم باتیں کی ہیں، بلکہ دھماکہ خیز باتیں کی ہیں، وہ بہت دلچسپ ہیں۔ اور ہم بہت دنوں سے یہ بات کر بھی رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب اس لیے وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کی خواہش پر جو ہے فوری طور پر اسمبلی جو ہے وہ برخاست کر دیں، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ اور طرف بھی جا سکتی ہیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے، پنجاب میں کیا ہوگا، صورتحال کہاں تک جا سکتی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بنوں میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ وہاں پہ ایک جو CTD تھی، یعنی کہ جو ٹیررزم کنٹرول کرنے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا اور ان سے تفتیش کی جا رہی تھی، اور وہاں پہ طالبان، تحریک طالبان پاکستان جنہوں نے کلیم بھی کیا ہے، ان کے کچھ لوگ وہاں پہ آئے اور انہوں نے اسلحے کی نوک کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے جو ہمارے فوجی بھائی تھے، ہمارے جو وہاں پہ لوگ تھے، ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ وہ اپنے لوگوں کو ابھی تک، بلکہ وہ چل رہا ہے معاملہ، وہ محصور ہیں باہر، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز اور جو ادارے ہیں وہ اس وقت ان کو محاصرے میں لے کے بیٹھے ہیں۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ یہ صورتحال بہت ہی گھمبیر ہے کہ جب آپ بنوں کوئی بارڈر ایریا اس طرح کا نہیں ہے، کافی آپ دیکھا جائے تو ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں جو ہے وہ بالکل وزیرستان سے جڑے ہوئے ضرور ہیں، قریب ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ بالکل وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے یا شمالی وزیرستان ہے۔ تو ایک بہت اچنبے والی بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے وہاں پہ آئے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے یرغمال بنایا ہے، اور کس طرح سے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں جانے کی اجازت دیں، افغانستان جانے کی اجازت دیں یا پھر شمالی وزیرستان جانے کی اجازت دیں۔ اس پہ بھی متضاد آراء جو ہیں یا متضاد اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور آج عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیے۔ انہوں نے کہا جی معیشت کا جنازہ تو نکل ہی گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ساری انہوں نے ایک وہ، اور ان کی عادت ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے اوپر فوری طور پر اس طرح ریاکشن دیتے ہیں کہ جس سے یعنی میں بچ جاؤں، باقی پوری دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے، میری وزارت عظمیٰ بچ جائے، پاکستان کو جو ہونا ہے ہو جائے۔ یعنی یہ ایک قومی لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، یہ اس کا معذرت کے ساتھ یہ اس کا رویہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اگر اس پوری سچویشن کے ذمہ دار نہیں ہیں تو وہ پوری طرح سے اس بری الذمہ بھی نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ تقریباً 9 سال سے عمران خان صاحب کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو کہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آپ کو دفاتر کھول کے دیتے ہیں۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہے جن کی دور حکومت میں معاہدہ طے پایا تھا تحریک طالبان پاکستان کا، جس میں کہ پارلیمان کے اندر جب ان کے ساتھ بات کی گئی تو بار بار پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے نشاندہی کی کہ آپ یہ معاہدہ نہ کریں۔ یہ وہی تحریک انصاف کی حکومت ہے جس کے وزراء کو بھتوں کی پرچیاں وصول ہوتی رہیں، جن کے اہم اراکین اسمبلی کو بھتوں کی پرچیاں جو ہیں وہ موصول ہوتی رہیں، لیکن بجائے یہ کہ وہ ان کو گرفتاریاں کرتے یا ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجنسیاں ہیں وہ بھی ان کو کام کرتی، یہ فیسیلیٹیٹ اس طرح سے کہ ان کو پیسے دیتے رہیں بھتے کے پرچیوں کے اوپر لوگوں کو۔ سوات کے لوگوں کا آپ کے سامنے ہے کہ جو انہوں نے جس طرح سے وہاں پر احتجاج کیا اور جس طرح سے احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تحریک انصاف کی حکومت کلی طور پر اس کی ذمہ دار ہوگی، مگر جو بھی اس کے پیچھے ہے وہ اس پورے ٹینیور کے اندر انہوں نے سر اٹھایا تو کیوں اٹھایا؟ یہ ایک صفحے کی حکومت تھی۔ ایجنسیاں اور جو سیاسی جماعتیں تھیں، خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف، وہ ایک صفحے پر تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ان سے مذاکرات کی بات کرتے تھے، جب ہم بار بار کہتے تھے کہ ہمارے بچے انہوں نے ذبح کیے، ان کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے، ان کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش انفارچونیٹلی جو ہے وہ
کی جاتی رہی ہے، اور کئی دفعہ ہم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے اپنے رائٹ اپس کے، اپنے کالمز کے ذریعے سے بھی، اور یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ تو عمران خان صاحب، سیکیورٹی ایجنسیاں بھی ذمہ دار ہیں اس کی، بالکل ذمہ دار ہیں، 100% ذمہ دار ہیں، مگر عمران خان صاحب بھی بری الذمہ اس سے نہیں ہو سکتے، ان کی وہاں پر حکومت موجود ہے۔ اور ایک سوال ظاہر ہے کہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں پہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ کوئی خاص کسی منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے، تو اب تک اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اندر رہتے ہوئے اس پورے واقعے کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں اندرونی ہاتھ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو نظر آتے ہیں۔ تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کو سامنے لے کے آئیں اور لوگوں کو سچ بتائیں، پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے بھی، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز بھی، پاکستان فوج بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر سامنے لے کے آئیں۔ حال ہی میں نیکٹا نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے، پارلیمان کی کمیٹی کے سامنے انہوں نے کیا کہا؟ نیکٹا نے کہا کہ جی لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں، ان کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا آنے کے لیے؟ یہ کچھ عرصہ پہلے کون وہاں پہ کس طرح کی صورتحال تھی؟ اس پہ تو کمیشن بیٹھنا چاہیے کہ جو اس پہ انویسٹیگیٹ کرے کہ وڈرال جو تھی افغانستان سے امریکی افواج کی، اس دوران پاکستان کی حدود کے اندر کون کون کہاں سے داخل ہوا ہے۔ بہرحال دوسری طرف پنجاب کی صورتحال ہے، تو پنجاب کے اندر اس وقت جو ہے وہ آصف زرداری صاحب، چودھری شجاعت اور پرائم منسٹر پاکستان جو کہ وہاں پہ موجود رہے ہیں کل بھی، ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔ دو اس میں کیریکٹرز ہیں، ایک پرویز الہی صاحب جنہوں نے اپنے انٹرویو میں کھل کے باتیں کر دی، اور یہ انٹرویو ان کی جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب ان کی یہاں پنڈی میں کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد انہوں نے جا کے وہاں پہ کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا پاکستان کے اسمبلیاں جو ہیں یہ تحلیل کی جائیں، اور ہم نے عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے، اور جنرل باجوہ نے جس طرح سے ان کا ساتھ دیا ہے یہ احسان فراموشی ہے، اور میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد مونس الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے مل کے آتے ہیں اور پھر ایک ٹویٹ کرتے ہیں۔ تو ایک میرے خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو ایک پورے واضح موقف کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آنا پڑے گا۔ یہ بات تو بالکل اپنی جگہ پہ اٹل ہے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ اس وقت جو ہیں ان کا اپنا ایک پولیٹیکل جو کردار ہے وہ کردار سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہے، وہ ریاست کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہیں اور ان کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جس نے کہ اسمبلیاں توڑنے کے 6 دن دیے تھے، جس میں جمعہ ابھی 4 دن کے بعد جو ہے 5 دن کے بعد وہ جمعہ آ جائے گا جس میں تحلیل ہونی ہے اسمبلیاں، اس وقت اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا کیا اسٹریٹجی بنا کے اس وقت جو ہے وہ بیٹھے ہیں، کیونکہ دوسری اسٹریٹجی جو ہے وہ تو سامنے آ رہی ہے۔ اور ہم نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ پرویز الہی صاحب کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے اگر ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا، اور ابھی بھی یہ آپشن موجود ہے کہ وہ مستعفی ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے ان کو کہا جائے گا کہ آپ اعتماد گورنر کے وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، اور اعتماد کے ووٹ میں اگر کچھ لوگ جو ہے وہ ایبسٹین کرتے ہیں یا ووٹ نہیں دیتے تو ان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں لگتی اگر اس کو آئینی اور قانونی اعتبار سے دیکھا جائے۔ تو پرویز الہی صاحب البتہ اب بات چیت جو ہو رہی ہوگی وہ اسی کے اوپر ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے مبینہ طور پر جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ کی جائے، اور وہ تقریباً 10 سیٹیں نہیں ہیں، اس سے زیادہ کی سیٹیں بنتی ہیں جو کہ وہ مانگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور اسی طرح سے وہ ادھر جو ہے وزارت اعلیٰ کی کنٹینیوٹی بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ تو ان دونوں طرف وہ ابھی دو طرف کھیل رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ وزارت اعلیٰ ان کو دے دی گئی تھی اور اس کے باوجود وہ آخری لمحے پہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر جو ہے وہ چلے گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس۔ تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس بار چودھری شجاعت صاحب جو ہے وہ کمان میں ہیں اور وہ ان کی بات چیت کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب پہ شہباز شریف بھی مان جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مان جائیں آصف زرداری صاحب کا فارمولا بھی جو ہے وہ ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو آپ بالکل بھی مسترد نہیں کر سکتے کہ وہ وزارت اعلیٰ سے ہٹائے جا سکتے ہیں، بلکہ وہ کہا جائے گا کہ وہ خود جب اعتماد کے ووٹ میں ان کو ووٹ مل جائے ادھر سے تو پھر، اور ساتھ میں کچھ لوگ تحریک انصاف کے بھی
جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ دے دیں تو ایک کافی کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر جو ہے وہ پاکستان چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. لیکن جو منس الہی صاحب کرنا چاہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک ہی گھر میں دو والی جو کردار ہے وہ ادا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پہلے چودھری شجاعت چودھری پرویز الہی کے درمیان یہ ہوا تھا اور اب بھی چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے منس الہی صاحب کے بیچ میں یہ ہو رہا ہے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے پرویز الہی صاحب نے ایک لیسن ضرور حاصل کیا ہے کہ اتنے سالوں کی سیاست کے اندر جو انہوں نے ایک اپنا اعتماد بنایا تھا اور اپنی ایک جسے کہنا چاہیے وزاداری کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ وہ رکھا تھا. اب یہ وقت آ گیا کہ ان کو اپنی وزاداری کو بچانا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون اس میں جیتا ہے. لیکن یہ آپشنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور یہ آپشنز یہی ہیں کہ عدم اعتماد کا ووٹ کہا جائے کہ لیا جائے, پرویز الہی صاحب مستعفی ہو جائیں, یا پھر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ جائیں. اس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب کے اندر اس وقت پوری گیم چل رہی ہے جو کہ ہے. اور خیبر پختونخوا بھی آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جا سکتا ہے اور وہاں پہ بھی اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ محمود خان صاحب کو ووٹ نہ دیں اعتماد کا, اور وہ جو ہیں وہ کوئی اپنا گروپ بنا لیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ صرف پنجاب نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہم جو ہے وہ تبدیلی لائیں گے اور کوشش کریں گے. تو بہت سارے فارمولے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. لیکن جو یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہے وہاں پہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے استعفے کی منظوری کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور قومی اسمبلی کی جو ان کی نشست ہے اس سے استعفے کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بلکہ آج جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی رہنما قرار پائے ہیں قومی اسمبلی کے اندر. تو عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ اچھی صورتحال نہیں ہے. ایک طرف ان کی نااہلیت کا معاملہ ہے, ان کی مبینہ بیٹی کا مسئلہ چل رہا ہے جو کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہیں, اسی طرح اساسی ڈکلیریشن کا مسئلہ ہے, اور تیسری طرف ان کے پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ بغاوت سامنے آ سکتی ہے آئندہ چند دنوں کے اندر. اگر صورتحال اسی طرح کی رہی تو بند گلی میں عمران خان صاحب پہنچ گئے ہیں, تحریک انصاف بھی پہنچ گئی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں کیا پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں. معیشت جو اس وقت پاکستان کی ہے اس میں بہت سیاست نہیں بلکہ ریاست کے لیے فیصلے کرنا پڑیں گے, بھلے وہ سیاسی جماعتیں ہوں, بھلے وہ ریاستی ادارے ہوں, بھلے وہ پاک فوج ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, کوئی بھی ہو, اس کو پاکستان کی ریاست کو سوچ کے کرنا پڑے گا. گزشتہ کچھ عرصے میں ہم تو لکھتے بھی رہے مستقل کہ جو 3 افراد آئے تھے ان تینوں نے اپنی جو ایک صفحے کی حکومت بنائی تو انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھا, پاکستان کے مفادات کو سامنے نہیں رکھا تھا. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں صورتحال کیا ہے بنوں میں, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس وقت جو ہے وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ جوڑ توڑ کی سیاست پہ بات کر رہے ہیں. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست, اور یہ ہے ان کی جسے کہنا چاہیے ایک طرح سے سنجیدگی ان معاملات کو لے کے. لیکن عمران خان صاحب ٹویٹ تو کر سکتے ہیں, وہ ٹویٹ وہ کرتے ہیں, اور ٹویٹ کرنے میں سے ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا, بجائے یہ کہ وہ اپنی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں گریبان میں جھانکا جائے. فوری طور پر ریاکشن دینا جو ہے وہ ضروری سمجھا جاتا ہے. سو اب تک کے لیے اتنا ہی. ہم آپ کو تازہ ترین معلومات دیں گے بھی اور دیتے بھی رہے ہیں. بہت ساری معلومات ہماری درست بھی ثابت ہوئی ہیں, لیکن ہم کلیم نہیں کرتے اس طرح سے, لیکن بہرحال درست معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.